ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان حضرات کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ادا کیا، کس طرح. مثالیں دیکھیے ان کی زندگی کے اندر، کیا عجیب و غریب محبت کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی زبان سے یا کر کے دکھا دی، تو کبھی یہ سوال دل میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے. بس ہمارے آقا کا یہ طریقہ ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی پیروی کرنی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا. وہ صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں، بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، 2 ہجرتیں کرنے والے. اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بعد کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ افقہ الصحابہ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ. فقہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، جو فقہ کے معنی ہوتے ہیں قرآن و سنت سے شرعی احکام کا استنباط اور اجتہاد، جو عقل چاہتا ہے، سمجھ چاہتا ہے، غور و فکر چاہتا ہے، ذہانت چاہتا ہے. تو سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ان کا ایک واقعہ سن لیجیے. ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ طریقہ چلا آتا ہے، اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی خطیب یا مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو سنجیدگی سے اطمینان سے بیٹھ کر اس کی بات سنتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دائیں بائیں تماشائی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس طرح مقرر کی تقریر کے دوران دائیں بائیں کھڑے ہونا تماشائی کے طریقے پر، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. بھئی اگر تمہیں بات سننی ہے تو اطمینان سے بیٹھ کر سنو، اور اگر سننا نہیں چاہتے تو جاؤ اپنے کسی کام میں بیٹھ جائیے. تو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بیٹھ جائیے اور میں چلتا رہوں، یہ میری جرت نہیں تھی. محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب کان میں پڑ گئی بات تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ. یہ ہے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ عقلی تعویلات بے شمار ہو سکتی ہیں اور یہ عقلی تعویلات اتنی غلط بھی نہ ہوتی، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کے زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے تو اس کے بعد ایک لمحے بھی اس میں تاخیر نہ ہو. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، اور یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں. آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ یہ جا کر مکہ کے کافروں سے مذاکرات کریں. تو جب یہ مکہ مکرمہ گئے تو اپنے ایک چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اور صبح کو جب مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے ایک مشورہ دیا. ان کو مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ ان مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے جو ازار پہنا ہوا ہے، اس زمانے میں ازار کے معنی ہے تہبند،
تو وہ تہبند پہننے کا عام رواج تھا. یہ جو تہبند آپ نے پہنا ہوا ہے ازار، یہ ٹخنوں سے بہت اونچا ہے، اور مکہ کے سرداروں میں، مکہ مکرمہ کے سرداروں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا ازار وہ ٹخنوں سے اونچا ہو اس کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، عزت نہیں کرتے اس کی. ان کے ہاں تو عزت کا معیار یہ ہے کہ جتنا زمین پہ لٹکا ہوا ہو تہبند، اتنا ہی وہ آدمی زیادہ معزز اور زیادہ مکرم سمجھا جاتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے، وہ یہ جاہلیت کے جو شعراء ہوتے تھے یہ اپنے مفاخر اور اپنے فضائل اور اپنے بڑائیاں بہت بیان کیا کرتے تھے. تو ایک شعر کے اندر اس نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، جب میں صبح کو شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو ازار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے. یعنی اتنا نیچا ازار پہنتا ہوں کہ زمین پر لکیریں بنتی چلی جاتی ہیں. یہ اس کی عزت کی نشانی، یہ اس کے فخر کی بات تھی جو اس نے ذکر کی. تو مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ ٹخنوں سے اونچا پہننا یہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، جیسے آج کل بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹخنوں سے اونچا پہننے کو ذرا آج کل کے ایٹیکیٹ کے خلاف ہے اور فیشن کے خلاف ہے، تو وہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دقیانوسی قسم کا بیکورڈ آدمی ہے اور یہ اچھا نظروں سے اس کو نہیں دیکھا جاتا. یہی صورت جاہلیت میں بھی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے چچازاد بھائی نے یہ کہا کہ جناب آپ اتنے بڑے مشن پر جا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کفار مکہ کے ساتھ، اور اس حالت میں جا رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے، کیونکہ آپ کا ازار ٹخنوں سے بلند ہے. تو یہ ذرا موقع کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، حکمت عملی کا، کہ اس موقع کے اوپر آپ ذرا ازار نیچا کر لیجیے تاکہ وہ آپ کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائیں، بے عزتی نہ کریں، بات ڈھنگ سے سنیں آپ. یہ وہ مصلحت تھی جو انہوں نے مشورے کے طور پر حضرت عثمان سے کہی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جواب میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ازار کو نیچے نہیں کر سکتا اس واسطے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار ایسی ہوتی ہے. اب میں ان کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا، وہ عزت کرے تو، ذلیل سمجھے تو، حقیر سمجھے تو، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس کرنا ہے، اور یہی میری محبت کا تقاضا ہے، یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، میں نہیں کروں. چنانچہ گئے اور جا کر اسی حالت میں مذاکرات کیے، اسی حالت کے اندر ان سے گفتگو کی. کوئی سمجھتا ہے حقیر تو سمجھا کرے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے. ہمارے دل و دماغ میں تو ایک ہی ادا بھا گئی ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا. اور یہ ادا کسی ایک چیز میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں. اس واسطے ہم تو اس سے ہٹنے والے نہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، جن کو کہا جاتا ہے صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رازدار. اور وہ صحابی جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی مہمات سپرد کی جہاد کے دوران، وہ کسرا کے دربار میں ہیں. اور کسرا آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کی سپر پاور. اس کے پاس گئے مذاکرات کے لیے، اور مذاکرات کے دوران سامنے کھانا آ گیا، تواضع کے لیے سامنے رکھا گیا. کھانا کھاتے کھاتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا نیچے زمین پر. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے کھاتے ہوئے تمہارے
ہاتھ سے کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار نہ کرو، اللہ کا رزق ہے، بلکہ اس کو اٹھا لو، اگر اس کو صاف کیا جا سکتا ہے اور صاف کر کے کھا سکتے ہو تو کھا لو۔ ہاں اگر اتنا ناقابل استعمال ہو گیا، اتنا کسی ایسی جگہ گر گیا کہ گندا ہو گیا، نہیں کھایا جا سکتا، بات دوسری ہے، لیکن اگر اس کو صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے تو کھا لو۔ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے وہ کسریٰ کے دربار میں نوالا نیچے گر گیا تو حضرت حذیفہ نے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آیا اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوالا بڑھایا تاکہ اس نوالے کو اٹھا لیں۔ کسی نے بیچ میں سے کوہنی ماری حضرت حذیفہ کہ یہ اس وقت آپ یہ کام نہ کریں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ بھائی کسریٰ کا دربار ہے، سپر پاور ہے اور اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے تم یہ کام کرو گے کہ نیچے گرے ہوئے نوالے کو اٹھا کر کھاؤ گے تو خدا جانے کیا سمجھے گا کہ یہ ندیدے لوگ ہیں اور یہ کھانے کے اوپر اس طرح بل پڑتے ہیں، تو اس واسطے تمہارے بارے میں کوئی اچھا امپریشن قائم نہیں ہوگا اگر یہ اٹھاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت رک جاؤ، وہی مصلحت والی بات۔ تو جواب میں فرمایا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بیوقوفوں کی خاطر چھوڑ دوں کہ یہ بیوقوف اس کو برا سمجھیں گے یا اس کا مذاق اڑائیں گے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ میری محبت کا، میرے ایمان کا، میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں تو اڑایا کریں، مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عزیز ہے، اسی کے میرے دل میں قدر ہے، اسی کے میرے دل میں احترام ہے اور میں اس کو ہر قیمت پر بجا لاؤں۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی۔ کسی موقع پر لوگوں کی مرعوبیت، یہ کیا کہے گا، یہ کیا مذاق اڑائے گا، یہ خیال کبھی بھی ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے باز نہیں رکھ سکا۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ نوالے بھی اٹھا کر کھائے، ٹخروں سے اونچے لباس بھی پہنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کیے اور اس کام کے باوجود دنیا سے اپنا لوہا منوائے، دنیا کے سامنے کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ قیصر و کسریٰ کی بڑی دبدبے والی سلطنتیں ان کے آگے سر نگو ہوئی، ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرانے لگے۔ یہ اس وقت جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس محبت، اس عشق کے ساتھ عمل کیا کہ چھوٹی چھوٹی چیز